اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی چھٹی رکاوٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ چھٹی رکاوٹ ہے توبہ کے بعد آزمائشوں کا دور۔ ہمارا رب کریم رحیم فرماتا ہے، سورہ عنکبوت میں ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، بس اللہ تعالیٰ سچوں کو ضرور ظاہر کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ اس بات کا علم آپ کو بخوبی ہونا چاہیے کہ جب آپ گناہوں والے غیر شرعی کاموں سے توبہ کریں گے تو آپ کے اہل و عیال آپ سے دشمنی کریں گے۔ جب آپ داڑھی مونتے تھے، نئے فیشن کے مطابق لباس پہنتے تھے، تو لوگ اعلیٰ درجے کی ملازمتیں دینے کے لیے آپ کی طرف دوڑتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے توبہ کی اور سفید سوٹ اور عمامہ پہننا شروع کیا، آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی داڑھی کو بڑھا لیا، تو آپ دیکھیں گے لوگ آپ کی طرف مائل نہیں ہوتے، آپ کو معاشرے کا بیکار غیر مؤثر خیال کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں آپ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورۃ الحج کی یہ آیت ہے کہ اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے بلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو گیا، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پڑی تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، اور یہی کھلا خسارہ ہے۔ جو ہی آپ توبہ کریں گے، آپ کے دفتر میں آپ کے سب قریبی ساتھی آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ آپ اپنے ڈائریکٹر کی مثال سامنے رکھیں جس سے آپ ہمیشہ منافقت کرتے رہے، اور اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے تو وہ آپ سے بڑا خوش رہتا۔ لیکن جو ہی آپ نے اس سے ایسے گناہوں سے توبہ کی، یعنی آپ نے منافقت ترک کر دی، ڈائریکٹر کا آپ پر غصہ آنے لگا، وہ آپ کو بات بات پر ڈانٹنے لگا، کیونکہ اب منافقت والا انداز اور خوش آمدانہ انداز ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب اللہ کے ڈر کی وجہ سے ڈائریکٹر سے تمام مصلحتیں اور حریصانہ امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہر برائی سے بچنا اور ہر نیکی کی ہمت و حوصلہ اللہ ہی کی عطا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ توبہ کے بعد جب آپ کے ڈائریکٹر اور آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ بے مقصد عداوت رکھیں گے، آپ کی بیوی، آپ کے دوست، آپ کے پڑوسی، ہر پہلو سے آپ کی دشمنی اور حوصلہ شکنی پر اتر آئیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے میرے شہر سے نکالیں گے؟ کہا، ہاں۔ جب بھی کوئی آدمی اس چیز کے ساتھ دنیا میں آیا جس کے ساتھ آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور عداوت کی گئی۔ اور صالح علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ ہود میں کہ قوم صالح کے نافرمان کہنے لگے، اے صالح، اس پیغام نبوت اور دعوت توحید کے اعلان سے پہلے تو ہمارے درمیان محبوب ترین فرد تھا، یعنی ہم سب تجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تجھے کیا ہو گیا ہے جو اس شدومت سے توحید کی دعوت دینے لگے ہو اور ہمارے خداؤں کو جھٹلانے لگے؟ کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ ایسے مواقع پہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دشمنی اچانک پیدا ہو گئی ہے اور اس کے گرد و پیش حالات کی طرف لوٹ جاتے ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں۔ سورہ حج میں ہے کہ اور اللہ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی سنت ہے کہ جب کوئی آدمی گناہوں سے تائب ہوتا ہے تو ابتدا میں دعوتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن بالآخر غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب کو آہستہ آہستہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ ہی حق پر ہیں، اور آپ بھی یقین کر لیں کہ آپ صرف ایک حالت پر قائم رہیں گے، یا تو توبہ کر کے سچے دین اسلام کی عملی طور پر گواہی دیں گے، یا اپنی توبہ توڑ کر اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئیں گے اور اسلام کے برعکس عملی طور پر جھوٹ کی گواہی دیں گے۔ بقول مصنف ہم بار بار اور تکرار کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو جو غلبہ نصیب ہوا وہ بدر والے غلبہ ہی کی طرح تھا، کیونکہ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کا ثبات و صبر دیکھا تو وہ سب کہنے لگے کہ مسلمان ہی حق پر ہیں۔ اسی طرح جب لوگ آپ کو توبہ پر قائم و ثابت قدم دیکھیں گے تو وہ ضرور پکار اٹھیں گے
بے شک دیندار لوگ ہی حق پر ہیں، لہٰذا آپ کبھی اپنی توبہ نہ توڑیں اور اللہ سے توفیق طلب کریں کہ وہ آپ کو ثابت قدم رکھے۔ آمین۔